ناولز فار ایور میں خوش آمدید. آنچل میں جلتا دیا جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور یقیناً میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو فرسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. زائشمہ، آخر کتنی دفعہ ٹیرس کا چکر لگانا ہے؟ شائشمہ ٹھٹکی، رکی اور ایک شرمندہ سی نظر بھابھی کی جانب ڈالی جو ہال میں بیٹھی مٹر نکال رہی تھی. مجھے خبر نہیں تھی آپ میرا جائزہ لے رہی ہیں. اچھا، اب کیا پوچھ سکتی ہوں اتنی بےتابی کس بات کی ہے؟ وہ فائز کا میسج آیا تھا. کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے لینے آ رہا ہے. ہاں تو آ جائے گا تو چلی جانا، اس طرح ٹیرس کے چکر لگانے سے وقت کو پر نہیں لگیں گی. نہیں، مجھے فائز کا انتظار نہیں ہے. تو پھر؟ بھابھی کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے ٹوکری سے مٹر اٹھا کر کھاتے ہوئے بتایا. مجھے شک ہوا ہے کہ مجھے لینے کا فائز کی بجائے خازن خود آ رہا ہے. پر خازن سے تو کل تمہارے بھائی کی بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے ابھی پاکستان آنے میں اس کے کچھ دن لگیں گے. ہاں، پر صبح ممی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی فائز ایئرپورٹ گیا ہوا ہے. اب بھلا فائز کا ایئرپورٹ کیا کام؟ یہی ہو سکتا ہے کہ خازن واپس آیا ہے اور مجھے سرپرائز دینے کے چکر میں بتایا نہیں ہے. بھابھی نے نظر اٹھا کر شائشمہ کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر دل ہی دل میں نظر اتاری. شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے اور شائشمہ بالکل نئی والی شائشمہ بن گئی تھی. گالوں پہ لالی، ہونٹوں پہ ہمہ وقت رہنے والی مسکراہٹ، یہ تبدیلی خازن کی نوازی ہوئی تھی. بھابھی مسکراتے ہوئے بولی، شادی کے بعد یہ دوسری دفعہ تم ہماری طرف رکی ہو، اور وہ بھی پچھلی دفعہ صرف 1 رات کے لیے، اور اس دفعہ 2 راتیں ہوئی ہیں. اس دوران بھی آدھا وقت تم فون پہ اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ مصروف رہی ہو. یعنی ہماری تو اب کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. پہلے فون کر کر کے تمہیں بلایا ہے، اب اتنی جلدی واپس جا رہی ہو. ایسی تو کوئی بات نہیں بھابھی، آپ تو جانتی ہیں میں ادھر آؤں تو ممی گھر پہ اکیلی رہ جاتی ہیں. ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس لیے دل نہیں مانتا ان کو چھوڑ کر آنے کو، جبکہ خازن بھی ادھر نہیں ہے. آپ فکر نہ کریے، اب سے جلد چکر لگا لیا کروں گی. ہاں، رات رکنے کا وعدہ نہیں کر سکتی. میری جان، تم اپنے گھر ہنسو بسو، ہمیں اور کیا چاہیے. اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، سدا سہاگن رہو. زائشمہ نے دل میں آمین بولا. تبھی گیٹ پہ ہارن بجا تھا. بھابھی نے شرارتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو بھاگ کر ٹیرس پہ جانے سے روکا تھا. اگلے چند گھنٹوں جیسے معلوم ہوئے تھے، مگر جب دانیال نے آ کر بتایا ڈرائیور لینے کے لیے آیا تو سب کے سامنے وہ بڑی مہارت سے اپنی مایوسی چھپا کر سب سے ملنے کے بعد الوداع بول کر ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گئے. مجھے لینے کے لیے تو فائز آ رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، جس پہ وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بی بی جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے تو بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے. اچھا جی، چلو ٹھیک ہے. کھڑکی سے باہر کے دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، اس آدمی کے بغیر اب تو سارا شہر ویران معلوم ہوتا ہے. نہ جانے کب اپنے بزنس ٹور سے واپس آئے گا. ممی ٹھیک کہتی ہیں، آئندہ میں اس کے ساتھ ہی چلی جایا کروں گی. اچھی بھلی آفر کر رہا تھا، میں نے خود ہی انکار کر دیا اور اب بھگت رہی ہوں. کیا اس کو میری یاد نہیں آتی ہوگی؟ مجھے تو ایک پل کو اس کا خیال نہیں بھولتا. ہائے کتنا اچھا ہونا جب گھر پہنچوں تو وہ بھی وہیں موجود ہو. اتنے دن ہو گئے اس کا چہرہ دیکھے ہوئے. ڈرائیور نے گھر کے گیٹ پہ ہارن مارا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی. گیٹ کھل گیا. گیراج میں خازن کی گاڑی پارک دیکھ کر دل کی دھڑکن نے سپیڈ پکڑ لی تھی. جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی پارک کی وہ گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی. ہال کا دروازہ کھولتے ہی نظر سیدھی فائز پہ پڑی تھی جو ہاتھ میں کچھ فائز لیے ممی کے بیڈ روم کے باہر کھڑا تھا. وہ متوازن قدموں سے چلتی کمرے تک آئی. ابھی فائز کے اشارے سے کیے گئے سلام کا جواب دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے آتی خازن کی آواز سن کر خوشگوار حیرت کے تحت خاموش رہ گئی، مگر اس کے الفاظ سمجھنے کے بعد حیرت مزید سوا ہو گئی. وہ اپنی ماں سے الجھ رہا تھا، آواز میں دنیا بھر کی بیزاری تھی. ڈرائیور کو بھیجنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا. کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو؟ اس میں تم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے دنوں بعد گھر آئے ہو، تم نے خود تو اس کو اپنی آن سے اطلاع نہیں کیا، اب الٹا مجھے موڈ دکھا رہے ہو. ممی، آپ مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہوتی تو میں خود اس سے رابطہ کر لیتا. ایک تو میں پہلے ہی ایک ڈیل کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے اب مجھے بیوی کے چونچلے دیکھنے پڑیں گے. خازن، یہ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ پہلے ہی میں دیکھ رہی ہوں پورا 1 ماہ باہر رہے ہو اور اس دوران چند ایک باری تم نے شائشمہ سے رابطہ کیا ہے. تمہارے اس لاپرواہ رویے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میرے پہ کام کا پریشر ہے. اب شادی کر لینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ انسان 24 گھنٹے بیوی کی شان میں قصیدے پڑھتا رہے یا اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جائے. پورے 3 ماہ اس کو وقت دیا ہے، ہنی مون کے لیے پیرس لے کر گیا تھا، تب پورا ماہ صرف اسی کے ساتھ گزارا، نہ کوئی کام کیا نہ آفس کی خبر لی. اب ساری زندگی تو ایسے نہیں گزرتی، کام نہیں کروں گا تو کھائیں گے کہاں سے؟
خازن چپ کر جاؤ ورنہ میرے دماغ کی کوئی نس ضرور پھٹ جائے گی. مجھے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہو اپنی اس بیوی کے لیے جس کو تم اپنی مرضی اور چاہت سے بیاہ کر لائے ہو. خدا کا نام لو, ابھی تم لوگوں کی شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور یہ عالم ہے, اور دوسری طرف تمہاری بیوی ہے جس کے پاس صبح سے شام تک تمہاری ذات کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتا. خازن یہ, خازن وہ, اور خازن صاحب یہ رنگ دکھا رہے ہیں. یہاں سے چلے جاؤ, میں نہیں چاہتی شائزمہ تمہارا یہ روپ دیکھے. شائزمہ نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ نظر اٹھا کر فائز کی جانب دیکھا جس نے شرمندگی سے دھیمے سے بولتے ہوئے صفائی دینی چاہی. بھابھی وہ آفس کے ایک معاملے پہ پریشان ہے. شائزمہ نے اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر اس کو منع کر دیا. ایک نظر بیرونی دروازے پہ ڈالی جہاں سے کچھ منٹ پہلے اندر آتے ہوئے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین اور خوش لڑکی سمجھ رہی تھی. پھر ایک نظر اوپر اپنے بیڈ روم کو جانے والی سیڑھیوں پہ ڈالی. کمرے میں قدموں کی چاپ ابھری. 2 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور وہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا. شائزمہ کی دروازے کی جانب پشت تھی. خازن کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی جس نے شائزمہ کے جسم کی لوئیں کھڑی کر دی. اس نے مڑ کر نہیں دیکھا, حالانکہ دل کتنا چاہ رہا تھا ایک نظر ہی صحیح مگر اس کا چہرہ تو دیکھے. مگر دل کی انسنی کر کے اس نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے. خازن نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور خرگوشی کی. کیا کچھ سن کر گئی ہے؟ فائز نے افسوس سے بتایا. سب کچھ. خازن نے اسپات میں سر ہلایا. گہری نظروں سے زائشمہ کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, چلو آفس کے لیے نکلیں, دیر ہو رہی ہے. آپ رک جائیے, میٹنگ میں دیکھ لوں گا. خازن نے گھور کر فائز کو دیکھا اور سرد آواز میں بولا. فائز صاحب, میری بیوی سے ہمدردی پالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو باتیں اس نے میری زبان سے سنی ہیں وہ اس زہر سے 1000 درجے بہتر ہیں جو کسی اور کی زبان سے اس تک پہنچنا ہے. سر, اس سب کے بعد مجھے نہیں لگتا بھابھی آج رات والی پارٹی میں آپ کے ساتھ جا پائیں گی کیونکہ ان کا جانا ضروری ہے. کم از کم مخالف پارٹی کی بولتی تو بند ہوگی. زائشمہ مجھے انکار نہیں کرے گی مگر میں اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں. گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ آرام دہ حالت میں بیٹھنے کے بعد اس نے ایک نظر اوپر اپنے بیڈ روم کی جانب ڈالی جہاں لائٹ جل رہی تھی. وہ اس وقت تک کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی گھر سے نکل نہیں گئی. کیا وہ مجھ سے اکتا گیا ہے؟ مگر اس نے خود بتایا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے. پسند کا کیا ہے؟ کہیں لوگ پسند آتے ہیں پھر پسند ناپسند میں بدل جاتی ہے, مگر اتنی جلدی تو نہیں بدل سکتا. کیا اس نے کبھی انتہائی قرب کے لمحات میں بھی محبت کا اظہار کیا ہے؟ خود سے کیے گئے اس سوال پہ زائشمہ کا دل تھمتا محسوس ہوا. نہیں, اس نے ابھی تک مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا ہے. تو کیا پسندیدگی محبت میں بدلنے کی بجائے نفرت میں بدل گئی؟ مگر وجہ کیا ہوئی؟ ایسے ایک دم سے کون بدلتا ہے؟ تو کیا ابھی تک یہ مجھ سے مروت میں تعلق داری نبھاتا رہا ہے؟ مگر مروت کیوں؟ سوچ سوچ کر دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھی مگر سوالوں کے جواب مل کر نہیں دے رہے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینکا. کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر خود کو لاپرواہ ظاہر کیا. کون؟ بی بی جی میں ہوں. ملازمہ کی آواز پہ اس نے اجازت دی. اندر آ جاؤ, کیا بات ہے؟ ملازمہ اندر آئی اور اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی. بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے, کہہ رہی ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں, اس وقت بس نیند آ رہی ہے. وہ آپ کا سر درد اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے پیناڈول لے لی تھی, اب کافی فرق ہے. ٹھیک ہے بی بی جی, میں چلتی ہوں. کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو بزر بجا دیجیے گا. اور ہاں, فائز بھائی کا فون آیا تھا, وہ اور صاحب جی کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں. صاحب جی آج رات کو دیر سے گھر آئیں گے. زائشمہ کی بے اختیار نظر کلاک پر پڑی جہاں رات کے 12 بج رہے تھے. دل میں سوچا دوسری تاریخ شروع ہو گئی, اس سے زیادہ دیر کیا ہوگی. ممی کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر شب بخیر بول دینا. اللہ حافظ. ملازمہ چلی گئی. اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف ڈالی. ڈنر اس نے ممی کے ساتھ ہی کیا تھا, یہ ظاہر کروائے بغیر کہ دل پر کیا بیتتی تھی. ممی یہی سمجھی تھی کہ وہ خازن کے آفس چلے جانے کے بعد ہی پہنچی ہے, اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی. اس وقت دل زیادہ دکھا جب وہ اپنے بیٹے کی جانب سے زائشمہ سے ملنے کے اشتیاق کو جتا رہی تھی. وہ چاہ کر بھی کہہ نہ پائی, مت جھوٹ بولیے, زخموں پہ نمک کی طرح لگ رہا ہے. شب خوابی کا لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے نکلی تھی جب فون کی ٹون نے متوجہ کیا. پہلا خیال یہی آیا میکے سے کسی کا فون ہے, مگر سامنے خازن کا نام دیکھ کر تجسس ہوا آخر کیا کہنے کو میسج کیا ہے. جلدی سے پڑھنے لگی. شوہر اگر غصے میں کچھ غلط سلط بول جائے تو اچھی بیوی کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. زائشمہ کا دل چاہا کاش اس وقت وہ سامنے ہوتا تو وہ یہی فون اس کے سر پہ دے مارتی. اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا, بس ایپ بند کر کے فون واپس رکھ دیا. جبکہ دوسری جانب وہ ابھی بھی آن لائن تھا. پورے 1 منٹ بعد ٹون بجی. دوبارہ
اس کے بال برش کرتے ہاتھ تھمے جلدی سے آ کر ایک دفعہ پھر میسج کھول کر پڑھنے لگی۔ بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایپ بند کی اور بال کنگھی کرنے لگی۔ 1 منٹ گزرا، ٹون بجے۔ کیا ہوا جو ہر 2 پل بعد تمہیں فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بڑا یاد کرتا ہوں؟ تمہارے بغیر دنیا اداس لگتی ہے۔ اتنی زیادہ صفائیاں آج تک اپنی ماں کو بھی نہیں دی ہیں۔ اگلے 10-15 منٹ تک یہی عمل جاری رہا۔ وہ میسج پڑھ کر ایپ بند کر دیتی۔ پورے 1 منٹ بعد دوبارہ بیل ہوتی۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، جب تک جواب نہیں دو گی گھر نہیں آؤں گا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو گاڑی میں ہی رہو، گھر آؤ گے تو میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گے، تمہارے ہاتھوں سے ملی موت بھی قبول ہوگی۔ بکواس کرنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے، میں بہت بڑی مصیبت سے بچا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری مخالف پارٹی نے میرے خلاف سازش کی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کروڑوں کا نقصان تو ہونا ہی تھا، ساتھ ساتھ میری کاروباری ساکھ کی ماں بہن ہو جانی تھی۔ یہ دونوں نقصان پھر بھی قابل قبول ہوتے، مگر وہ میری ذاتی زندگی کو بھی نشانے پہ رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی تو تم سے محبت کرتا ہے، پھر یہ دشمن کہاں سے آ گئے؟ یہ دشمن بھی کسی وقت کے اچھے دوست رہے ہیں، اسی لیے میرے پلس مائنس پوائنٹ سب جانتے ہیں۔ کیا ابھی بھی پریشان ہو؟ نہیں، اب نہیں۔ آج ملکی بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں عشائیہ تھا، وہاں پہ میری کمپنی کی تعریف ہوئی ہے۔ مجھے اس سال کے بہترین کاروباری نوجوان کا نام دیا گیا ہے۔ سب کے منہ بند ہو گئے ہیں۔ مجھے کیوں یہ سب بتا رہے ہو؟ تمہارا دل نرم کرنے کی کوشش میں۔ تو کیا میں بتاؤں کہ کوشش ناکام ہوئی ہے یا خود سے سمجھ آ گئی؟ زائشمہ، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سوچ رہے ہو سوچتے رہ جاؤ۔ تو میری اتنی سی غلطی معاف کرنے میں ناکام ہو رہی ہو؟ اگر کل کو میرا کوئی بہت بڑا گناہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ تم تو ایک پل میں مجھے دھتکار دو گی۔ زائشمہ کے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ اگلے پل ٹائپ کر رہی تھی۔ تم جہاں بھی ہو فوراً گھر آؤ، جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی، فون پہ نہیں۔ تمہارے سامنے بیٹھ کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، مجھے فون پہ ہی اپنی کہہ لینے دو۔ تم آ رہے ہو یا میں تمہیں ڈھونڈنے کا باہر نکلوں؟ بےحیث انسان، پورا 1 مہینہ ہو گیا مجھے تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھے ہوئے۔ جس کو تم سڑی ہوئی شکل کہہ رہی ہو، جانتی ہو کتنی پریوں کے دل اس شکل کو دیکھ کر دھڑکتے ہیں؟ وہ ننگے پیر کمرے سے نکل آئی تھی۔ اتنی بڑی حویلی نما گھر میں اس وقت اس کے علاوہ ایک ممی ہی موجود تھی جو یقیناً سو رہی تھی، باقی رہ نوکر تو وہ اپنے کوارٹروں میں محوے خواب تھے۔ فون کو کندھے اور کان کے درمیان دبا کر ہاتھوں سے اپنے سر کے گاؤن کی ڈوریاں بند کرتی نیم اندھیرے میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، ساتھ ہی فون ملا دیا۔ چھوٹتے ہی بولی، میرے سامنے اپنی فدائیوں کا ذکر مت کرو۔ کیوں؟ کیا جیلسی ہوتی ہے؟ زائشمہ کی دھڑکن تھمی، مگر صرف 2 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے بعد وہ پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی، ہاں جیلسی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے بھی بہت جیلسی ہوتی ہے۔ زائشمہ نے مسکراتے لبوں سے پوچھا، کس سے؟ میرے لیے کون آہیں بھرتا ہوگا؟ میں؟ زائشمہ کی ہنسی بے اختیار تھی۔ خود ہی آہیں بھرتے ہو اور خود ہی جیلس ہوتے ہو، کیسا مذاق ہے؟ میں خود سے نہیں، اس شخص سے رقابت محسوس کرتا ہوں جو تمہاری زندگی میں نہ ہو کر بھی تمہارے دل میں رہتا ہے، اور ایک میں ہوں۔ زائشمہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ دونوں جانب خاموشی۔ خازن؟ جواب میں خاموشی۔ اس دفعہ وہ سخت لہجے میں بولی، خازن ایاز؟ جی زائشمہ؟ تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے اکتا گئے ہو؟ جان چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے سامنے آ کر میرے منہ پہ کہو۔ جواب میں پھر خاموشی۔ کہاں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب چل پڑی۔ میرا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں خاموشی رہوں، پھر کوئی الٹی سیدھی بکواس کر دوں گا۔ گھر آؤ۔ نہیں آؤں گا۔ میسیج میں کیا کہا تھا تم نے؟ میں کہوں گی تو گھر آؤ گے؟ اب میں کہہ رہی ہوں گھر آؤ۔ میں نے سوچا تھا یہ کھیل بہت آسان ہوگا، مگر نہیں، یہ آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے۔ میں 1-2 ماہ ملک سے باہر رہا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ میرے کاروبار میں جو مسئلہ ہوا وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ میں دیکھتا کس جرت میں ہے جو مجھے بلیک میل کرتا، مگر اس عورت نے کارڈ ہی وہ کھیلا کہ میں ڈر گیا تھا۔ کس عورت نے؟ کیا کارڈ؟ مجھے کچھ بتاؤ گے یا پاگل کر کے سکون آئے گا؟ زائشمہ سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ ہال کے کھلے دروازے میں وہ ننگے پیر کھڑی تھی، غصے سے نتنے پھول رہے تھے۔ چیز یہی چاہ رہا تھا ایک دفعہ خازن سامنے آئے تاکہ اس کا منہ توڑ کر اندر کی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ وہ اتنا روئی تھی، اب جسم کا شوگر لیول لو لگ رہا تھا۔ اس نے سوچے بغیر فائز کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ جی؟ خازان کدھر ہیں؟ گھر کے باہر۔ میں گیراج کے پاس کھڑی ہوں اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی گاڑی گیٹ کے باہر سڑک پہ پارک ہے۔ کیا گاڑی میں اکیلا ہے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اکیلے ہی ہیں۔ بھابھی آپ ان کو وہیں رہنے دیں، آپ آرام کریں، کل تک نارمل ہو جائیں گے۔
ज़ाइशमा ने गुस्से से कॉल काट दी। वापस बेडरूम में जाकर जूते और दुपट्टा लेकर नीचे आई। चौकीदार ने गेट का ताला खोल दिया। गेट से निकलकर सड़क के दाएं जानिब देखा। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में 1-2 गाड़ियां खड़ी नजर तो आई, मगर उनमें खाजान की गाड़ी नहीं थी। उसने गर्दन मोड़कर दूसरी जानिब देखा। वहां सिर्फ एक ही कार रुकी हुई थी। गाड़ी काफ़ी फासले पे थी। ज़ाइशमा ने आंखें मीचकर गौर से देखा, तब ड्राइविंग सीट पे होला सा नजर आया। दिल को सुकून सा आया। चौकीदार से मुखातिब हुई, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं तुम्हारे साहब के पास जा रही हूँ। चौकीदार गाड़ी देख चुका था, इसलिए अस्पात में सर हिलाते अंदर चला गया। वो कदम कदम चलते गाड़ी तक आए। वो अपनी जगह साकित बैठा उसको आते हुए देख रहा था। ये औरत कितनी प्यारी है, मैं फ़ैसला नहीं कर पाता हूँ, इसका दिल ज़्यादा प्यारा है या इसकी सूरत ज़्यादा प्यारी है। ज़ाइशमा एकदम से अंदर नहीं आई, बल्कि गाड़ी के पास आकर बिल्कुल सामने रुकी। अब आंखों में हैरत भरे एक टिक उसको देखे जा रही थी। लैंप की जर्द रोशनी में खाजिन दाढ़ी बढ़ा चेहरा उसको बीमार दिखा रहा था। हैरत की जगह परेशानी ने ली। अगले पल वो ड्राइवर के बराबर वाली सीट संभाल चुकी थी। खाजिन ने उसकी जानिब देखे बगैर गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। जैसे ही खाजिन की खुशबू ज़ाइशमा के नथनों से टकराई, उसने मज़ीद गहरी सांस अंदर खींची। मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, ये हालत क्यों बनाई हुई है? वो तमस्खुर उड़ाने वाले अंदाज में हल्का सा मुस्कुराया। जालिम मोहब्बत हो गई है। ज़ाइशमा अपनी सीट में ज़रा मुड़ी और पूरी तरह खाजिन की जानिब मुँह करके बैठकर लगी उसको पढ़ने। किससे हुई है? वो एक दफ़ा फिर हंसा। नज़रें अभी भी गाड़ी के तारीख पड़े स्पीड डायल पे जमी हुई थी। माथे पे 2 बल नुमाया थे। एकदम गर्दन मोड़कर उसकी आंखों में सुर्ख नज़रें गाड़ते हुए संजीदगी से बोला, तुमसे। ज़ाइशमा सांस लेना भूल गई। खाजिन ने नज़रें हटाई। ज़ाइशमा को जैसे गौता लगा। खांसते हुए बोली, क्या ये परेशानी वाली बात है? हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है। इसका हल क्या होगा? मैं सोच सोच कर ज़हनी तौर पे मफलूज हो रहा हूँ, मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। पहले मुझे ये था तुमसे शादी कर लूँगा तो अंदर की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। कैसी बेचैनी? मुझसे वह सवाल मत पूछो जिसका जवाब तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। ज़ाइशमा ने अपने लबों को ज़बान से तर किया और बेबसी से बोली, खाजान, मुझे परेशानी हो रही है, सचमुच वाली परेशानी। आज का सारा दिन तुम्हारे रवैये की गतियाँ सुलझाते गुजर रहा है, मगर मेरे हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा है। मेरी मदद करो प्लीज़। मुझे आसान और सीधे लफ्ज़ों में बताओ क्या हुआ है। जानती हो तुम्हारा और मेरा ब्लड ग्रुप एक है। मुझे नहीं याद मैंने कभी तुम्हें अपना ब्लड ग्रुप बताया है। तुमने नहीं बताया, मगर एक दफ़ा मैंने तुम्हें खून दिया था। ज़ाइशमा को लगा खाजिन यकीनन पागल हो गया। फिर एक और शक गुजरा, जिसकी तस्दीक के लिए उसने खाजिन की जानिब झुककर उसको सूंघा। वो खुद अज़ियती से मुस्कुराया। मैं ड्रग्स पे नहीं हूँ। क्या कुछ उल्टा सीधा खाया है? वो नफ़ी करते हुए बोला। उस रात के बाद से आज तक मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए हैं। किस रात के बाद से? खाजान ने थूक निकला। वक्त निज़ा की कैफियत कैसी होती, आज उसको बोलना था। अंदर का लावा निकाल कर ख़ुद को आज़ाद करना था, इसलिए कह दिया। जिस रात साद की मौत हुई थी। ज़ाइशमा ने ताज्जुब से पूछा, साद का यहाँ क्या जिक्र, और साद की मौत का तुम्हारे ड्रग्स लेने से क्या ताल्लुक़? वो खामोश बैठा रहा। ज़ाइशमा उसको देखे गई, खामोशी बोलती रही, यहाँ तक कि ज़ाइशमा की आंखें फैलकर बाहर को निकल आई। नहीं नहीं। ज़ाइशमा की सरगोशी के जवाब में खाजिन ने सर अस्बात में हिलाया। खाजिन, मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक ना करो। मेरी सारी ज़िंदगी मजाक बन गई है, खाजिन ने हारे हुए लहजे में कहा और ज़र झुका लिया। ज़ाइशमा की समझ ना आया अब यहाँ इस मकाम पे क्या कहना है। ये कहना क्या चाह रहा है? ना, ऐसा नहीं हो सकता। उसने हौसला करके पूछा, क्या हुआ था? ज़ाइशमा की आवाज़ कांप रही थी। बेफिक्री की ज़िंदगी, पैसे का खुमार, आज़ादी, खुद मुख्तारी का नशा, सोने पे सुहागा, औरत की सोबत। मैं जानवर बन गया था। उस वक्त मार्केट में कोई ऐसा नशा नहीं था, महंगे से महंगा, जो मैंने ख़रीद कर इस्तेमाल नहीं किया हो। औरत की सोबत? ज़ाइशमा की सरगोशी पे खाजिन ने पल दो पल आंखें बंद करके ख़ुद को यहाँ से गायब करना चाहा, मगर उसके पास कोई मंत्र नहीं था, इसलिए आंखें खोलकर बोलने लगा। विशाल मेरी गर्लफ्रेंड थी। ज़ाइशमा उसका चेहरा देखे जा रही थी, जो उससे नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। उस दिन गाड़ी में वही मेरे साथ थी। हम लोग एक पार्टी पे जा रहे थे, मगर घर से निकलने से पहले हम दोनों ने 2-2 गोलियां खाई थी। उन दिनों उन गोलियों की बड़ी धूम थी। 40,000 की एक गोली थी और मिलती भी बड़ी मुश्किल से थी, मगर चूँकि मैं एक नंबर का हरामी बना हुआ था,
میری جیب میں ہر اس بندے کا نمبر تھا جو مجھے کال پہ دنیا کا بہترین نشہ آور مواد مہیا کر سکتا تھا۔ دن عید تھے، راتیں شب براتیں، مشال کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا تھا۔ اس کا باپ مجھ سے 2 گنا امیر تھا۔ مجھے مشال کی دوستی نے ملک کی کریم میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، مگر اس کو توجہ حاصل کرنا بھی آتا تھا۔ ہر رات ہم پاگلوں کی طرح پارٹی مناتے، نہ جانے کس چیز کی خوشی میں پارٹیاں کرتے تھے۔ میری سمجھ سے باہر ہے۔ گھر پہ ماں، ممی یا بہنوں کو میری آوارہ گردیوں کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ میرا اتنا رو بھی بہت تھا۔ کماتا ہوں، سب کو ہر چیز بن کہے مل رہی، اس کے بعد میرے پہ کسی کا کوئی حق نہیں بچتا کہ کسی کے پاس وقت گزاروں۔ اس رات جو ہوا میری روح کو تار تار کر گیا۔ ایک آدمی نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی۔ میں نشے میں تھا، پھر بھی مجھے وہ رات نہیں بھولتی۔ وشال کو ہلکے زخم آئے تھے، مگر میں بالکل محفوظ رہا۔ گاڑی میں چلا رہا تھا، ساتھ کی گاڑی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ میری گاڑی کو معمولی سی خراشی آئی، اور تمہاری سانسیں تو چل رہی تھی، مگر سر سے بہنے والے خون نے تمہارا سارا چہرہ تر تھا۔ سہشما کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے بازو پہ رکا۔ خازن خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ رگڑا، جیسے اپنے چہرے پہ رقم ہر تحریر مٹانا چاہ رہا ہو۔ وشال وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھینچا، منتیں کی، آخر تنگ آ کر گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نہیں جا سکا۔ سنسان سڑک پہ ایک مردہ لڑکا اور ایک نیم مردہ لڑکی کی موجودگی میرے اندر کے جانور کو کھا گئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، اور میں کچھ بھی کر لیتا وقت کو نہیں موڑ سکتا تھا۔ ایک وین کو روک کر ہسپتال جانے پہ راضی کیا، اس کوشش میں کہ شاید لڑکی کی جان بچ جائے۔ میں اور فائز اگلے 3 دن تک اس ہسپتال میں رہے تھے۔ ہم لوگ سامنے نہیں آئے، ہمیں ہمارا پیسہ بچا گیا۔ میرے گناہ کا کوئی چشم دید گواہ نہیں تھا، بلکہ مجھے ہیرو سمجھ کر مجھ تک شکریہ کا پیغام بھجوایا گیا، کیونکہ میں نے صرف تمہاری جان بچائی تھی بلکہ خون بھی دیا تھا۔ سہشما نے اپنی جانب کا لاک کھولا، ہمت جواب دے گئی تھی، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی جب خازن نے کھینچ کر واپس بٹھایا اور دروازہ لاک کر دیا۔ سہشما بھاگنا نہیں ہے، نہ تم نے نہ میں نے، کیونکہ میں بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں۔ سہشما نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہتھیلی کی پوچھ سے اپنے لڑک آنے والے آنسو صاف کیے۔ شادی کیوں کی؟ سہشما کی بھرائی ہوئی آواز خازن کے دل کو چیر کر گئی۔ تمہارا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے۔ کفارہ؟ نہیں، کفارہ کرنا ممکن نہ تھا۔ میرے ہاتھوں تمہارے شوہر کا قتل ہوا تھا، کفارہ کیسے کرتا؟ جس دن تم احمد کے آفس میں نظر آئی، میرا احساس جرم جینے نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو تم نوکریاں نہ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ تمہیں نوکری دلوا کر سوچا شاید اب اندر کی آگ پہ کوئی ٹھنڈک پڑے، مگر نہیں۔ ہر روز دل یہ کہتا کہ میں تمہارے سامنے جا کر تمہارے سارے سچ سے واقف کر کے بولوں کہ مجھے سزا دو، مگر میں نے فائز کو سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے ایسے کسی سٹنٹ سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ممی نے جب فون پہ کہا میرے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں، ساتھ بتایا کہ لڑکی بیوہ ہے، اس پل میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آیا تھا۔ اگر بیوہ سے شادی کرنی ہے تو اس سے کیوں نہ کر لوں؟ میری ماں کو تم پسند آئی سہشما۔ میں نے دل سے رضامندی ہی نہیں دی، بلکہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک بزنس مین کے دماغ سے ساری صورتحال کا سامنا کیا۔ شادی کر کے مجھے یہ تھا تمہیں ایک اچھے مستقبل میں مصروف دیکھ کر میرا احساس جرم ختم ہو جائے گا اور میں واپس نارمل زندگی گزارنے لگوں گا، پر ادھر بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے اب 2 راہ غم کھاتا ہے، ایک تم سے جھوٹ بول کر شادی کی اور دوسرا تم سے محبت کر بیٹھا۔ یقین مانو محبت میرے پلان کا حصہ نہیں تھی۔ سہشما بولی تو آواز سنجیدہ اور ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی۔ تم نے کہا تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، منہ سے انکار کرنے کے باوجود میں پاگل اندر ہی اندر تمہاری بات پہ یقین بھی کر گئی۔ شکریہ تمہارا، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اب میری باری ہے کہ کچھ پردے تمہاری آنکھوں سے بھی ہٹا دوں۔ سعد کی موت ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوئی تھی۔ خازن نے پہلی دفعہ گردن موڑ کر پوری توجہ سے اس کو دیکھا۔ اب کی بار وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے۔ ہم لوگ دوسری لائن میں تھے۔ سعد کے سینے اور بازو میں یکدم درد اٹھا تھا۔ میری ساری توجہ اس کی طرف چلی گئی۔ سعد کے اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹ گئے۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتی، گاڑی ایک درخت سے ٹکرانے کے بعد دوسری لائن کی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، جس کے بعد میرا دماغ اندھیرے میں چلا گیا تھا۔ امپاسبل۔ یاسر بھائی نے سعد کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا، جس کی رپورٹ میں سعد کی موت کی اصل وجہ حرکت قلب کا بند ہونا ہے۔ تم نے سعد کو نہیں مارا ہے، اس لیے آج کے بعد یہ سوچ کر پریشان ہونا چھوڑ دو کہ تم نے کسی کا قتل کیا ہے۔ اپنی دنیا میں لوٹ کر عیاشی مارو۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھے جا رہا تھا۔
تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے خازن، اب میری مدد کرو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے خطرناک سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کہیں یہ سب مجھے بہلانے کے لیے من گھڑت تو نہیں ہے؟ اس وقت مجھے تم سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی ہے خازن، اس لیے نہیں، مجھے تم کو بہلانے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تمہاری خاطر جھوٹ کا سہارا لوں۔ میں یاسر بھائی سے ساتھ کی رپورٹ لے کر بھیج دوں گی، غور سے پڑھ لینا۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر خازن کی گرفت مضبوط تھی۔ اس فکرے کا کیا مطلب لوں؟ یاسر بھائی سے لے کر بھیج دو گی؟ یاسر بھائی سے لے کر آؤ گی کیوں نہیں کہا؟ زائشمہ پوری نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری، میرا تمہارے ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ احساس جرم ختم ہو تو احساس جرم کی وجہ سے باندھے گئے بندھن بھی ختم ہونے چاہیے۔ سمپل از دیٹ مسٹر بزنس مین۔ اب ہاتھ چھوڑو میرے۔ تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ جیسے شوق میں بول رہا تھا۔ خازن ہاتھ چھوڑو۔ خازن نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ زائشمہ کا ہاتھ لاک کی جانب گیا مگر لاک نہیں کھلا۔ گاڑی کا لاک کھولو۔ کیا تم غصے میں آ گئی ہو؟ مجھے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا۔ لاک کھولو، مجھے ایک پل بھی تمہارے ساتھ اس گاڑی میں نہیں بیٹھنا۔ کیا دوسری کار لڑاؤں؟ زائشمہ نے بری طرح گھورا مگر خازن پہ اس کا الٹا اثر ہوا۔ ایک طرف مجھے ٹینشن فری کر دیا ہے، دوسری طرف ناراضگی دکھا کر پھر سے ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہو۔ غصہ تم پہ بالکل نہیں جچتا۔ اب تمہاری مشال کدھر ہے؟ اگر وہ گرل فرینڈ تھی تو شادی اس کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ آؤچ، تم جیلس ہو رہی ہو؟ زائشمہ نے رکھ کے اس کے کندھے پہ ایک تھپڑ مارا۔ میری جان پہ بنائی ہے فضول آدمی، اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ قسم لے جو مذاق کیا ہو، مجھے تمہاری فضول کی گفتگو سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے بس میرے سوال کا جواب دو، شادی مشال سے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال تمہیں میری ممی سے کرنا چاہیے۔ دیکھو میں تو ایک فرما بردار بیٹا ہوں، جدھر میری والدہ نے کہا میں نے چپ چاپ نکاح کر لیا۔ وہ روحانسی ہو کر چیخی تھی، خازن اتنے پیار سے مت بلاؤ، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اگر تم نے گاڑی کا لاک نہیں کھولا تو میں ممی کو فون کر کے بتا دوں گی کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ خازن نے کچھ دیر سنجیدگی سے سامنے گیٹ کو دیکھا، پھر معصومیت سے بولا، کیا ممی کو بتانا ضروری ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ وہ تو میری قصوروار نہیں ہے۔ ابھی تم نے خود کہا ہے میں بھی تمہارا قصوروار نہیں ہوں، پھر مجھے کیوں چھوڑنا چاہ رہی ہو؟ زائشمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا، کس منہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم میرے قصوروار نہیں ہو؟ یہ بات کہتے تمہیں شرم نہ آئی؟ جس دن ہماری منگنی ہوئی تھی یاد ہے؟ اس دن میں نے تمہیں پوچھا تھا میں ہی کیوں، تب مجھے سچ کیوں نہ بتایا، کیوں جھوٹ بولا؟ خازن کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا تھا اور مزاج کی شوخی پورے عروج پہ تھی۔ اس رات ہماری بات میسج پہ ہوئی تھی، مجھے نیند آ رہی تھی۔ ہاں، اور نیند میں تم نے جھوٹ مار کر جان چھڑائی۔ نہ، ایسا نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی کہا ہر حرف سچ کہا۔ تم کیوں نہیں؟ جو ساحت کے لیے ابھی تک روتی ہے اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تو میرے لیے بھی ایسے ہی روئے گی۔ میں سعد کے لیے نہیں روتی ہوں، جس دن سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں میں اس کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں روئی۔ دیکھا خازن ایاز، میں تمہارے جیسی دھوکے باز نہیں ہوں۔ میں کیسے دھوکے باز ہوا؟ اپنے طور پہ تم نے یہی سوچ کر شادی کی ہے کہ سعد کی بیوہ کا مستقبل محفوظ کر کے خود کو احساس جرم سے نکال لو۔ تمہاری شادی کسی اور سے کروا کر بھی احساس جرم سے نکل سکتا تھا، کیا ضروری تھا کہ خود ہی شادی کرتا؟ بغیر سوچے سمجھے زائشمہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ خازن کی آنکھوں میں مار دو یا مر جاؤ والا جذبہ جاگتا دیکھ کر زائشمہ نے اپنا ہاتھ مسلا جس میں چونٹیاں دوڑ رہی تھی، گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی جسے توڑتے ہوئے وہ بولا، چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، شادی کی ہے نبھانے کے لیے، بھاگنے کے لیے نہیں۔ خازن کی سرگوشیوں پہ وہ دھاڑی، اسی لیے پچھلے 1 ماہ سے بھگوڑے ہوئے ہو؟ میں ڈر گیا تھا سچ جاننے کے بعد مجھے چھوڑنے کی بات کرو گی، اور اگر اپنی دھمکی کے مطابق مشال خود تمہارے پاس آ کر سچ بتا گئی تب تو اپنا کیس لڑنے کے قابل بھی نہیں بچوں گا۔ ہاں، اب تو جیسے میں تمہارا یقین کر لوں گی۔ تمہیں کیا برا لگا مشال؟ ہاں وہ بھی، اور کیا؟ مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے، چاہت سے نہیں، اور مجھے ہمدردی میں ملی بھیک نہیں چاہیے۔ وہی تو بکواس کر رہا ہوں، جو تعلق ہمدردی میں قائم کیا تھا وہ ہمدردی نہیں، جان کا وبال بن گیا ہے، کیونکہ اس میں محبت آ گئی ہے۔ اتنا ہی جان کا وبال ہے تو توڑ دو نا، جان سکون میں آ جائے گی۔ ایک کام کی بات بتا رہا ہوں، پلے سے باندھ رکھنا، اگر ساری عمر صرف ہمدردی نبھانی پڑتی تب بھی یہ شادی کا معیار بنانی تھی۔ اب تو ناکامی کا چانس ہی نہیں رہا۔ سارے فیصلے، سارے دعوے یک طرفہ ہی کیے جاؤ، میری چاہت کہاں جائے گی؟
हाजिन ने चैलेंज करती नज़रों से देखते हुए पूरी यकीन लहजे में पूछा। तुम्हारी चाहत अगर मेरे सिवा कोई है तो बताओ। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरा जवाब इसके उल्ट ना होगा? अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सच ना होता तो तुम्हारा रद्द अमल इतना सख्त ना होता। जहाँ चिंगारी हो आग वहीं भड़कती है। मिसाल कभी अहम हुआ करती थी, अब तो वो गुजरे कल की एक गलती के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सल्तनत में तुम्हारा कोई शरीक नहीं है। कल कैसा वक्त आता है मैं नहीं जानता हूँ। जैसे गुजरे हुए कल में ये सोचना भी मुहाल था कि एक दिन आधी रात तो अपने घर के बाहर बैठकर यूँ जयिश्मा नामी खातून को मना रहा हूँगा, और वो इस कदर अहम होगी कि अगर छोड़कर जाने की बात भी करे तो दिल बेचैन हो जाए। ज़िंदगी में आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। आज ये मिसाल सच साबित हो गई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कल को कोई और जयिश्मा मिल गई तो मेरी जगह वो सफाइयाँ सुन रही होगी। खाजिन धीरे से हंसा। आने वाले कल का नहीं जानता हूँ, पर यह दुआ हमेशा करता रहूँगा कि अल्लाह पाक मेरे हर कल में सिर्फ तुम्हें मेरा साथी बनाए। अगर किसी को सफाइयाँ दूँ तो सिर्फ तुम्हें। अब क्या ख्याल है, हम माजी को इधर ही छोड़कर मुस्तकबिल की खोज में घर चलें? क्या सोचने का वक्त नहीं मिल सकता? क्यों नहीं, मैं गाड़ी गेट तक लेकर जाता हूँ, तब तक तुम सोच लो। कहते साथ ही उसने चाबी घुमाई। गाड़ी का इंजन मुदर से सुर के साथ जिंदा हो गया। खाजिन ने गाड़ी के लॉक खोल दिए। चंद सेकंड बाद गाड़ी गेट के सामने रुकी, हॉर्न दिया। उधर चौकीदार ने गेट खोला। उधर वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। खाजिन शौक के आलम में उसको देखे गया, जो वापसी की तरफ जाती लंबी सड़क को देखे गई और गहरी सांस भरते हुए मुड़कर खाजिन की जानिब एक जानदार मुस्कुराहट उछालती गेट से अंदर चली गई। खाजिन अपने दिल पे हाथ रखकर खुद को यकीन दिलवाया। आंचल में जलता दिया हर खुशी जलाने वाला दिया नहीं साबित हुआ था, बल्कि ऐसा चिराग निकला जिसने दिलो जान रोशन कर दिए थे। हमारी कैसी ईद? मेरी बच्ची की अभी तक मैचिंग चूड़ियाँ ही नहीं आई हैं। दादो अच्छी, बब्बा नंदे, बम्बा दंदे। तहमीना ने हंसते हुए अपनी 3 साला पोती के चेहरे को चूम डाला। बब्बा तो चलो गंदा है, बात समझ में आती है, पर मम्मा को क्यों गंदा बोला? वो तो तुम्हारे काम करती है। तुम्हारा बाप उसको कम तंग तो नहीं करता। एक टांग पे भाग रही होती है, फिर भी तुम बाप बेटी के शिकवे ख़त्म नहीं होते। मम्मा दंदी है। अच्छा अभी तो जाकर बाबा को उठाकर साथ लाओ। बोलो पुप्पो कह रही हैं उठ जाओ, चांद रात हो गई है, कब तक सोते रहोगे? बोबो चांद रात का होती है मेरी जान, ईद की रात चांद रात होती है, नया चांद नज़र आता है। बब्बा तो लाती हूँ। हाँ लाओ। नीले रंग के नेट के फ्रॉक में जब वो तेज़ भागती कमरे से निकली तो कंधे पे गिरे हल्के कर्ली बाल साथ साथ डांस करते जा रहे थे। तहमीना बोली 3 बजे सोया था, अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई होनी, पर हरमीन उसको साथ लिए बगैर नहीं आएगी। दानिया हंसते हुए बोली इसीलिए तो हरमीन को भेजा, आखिर लोहे को लोहा ही काटता है। तहमीना भी मुस्कुरा दी, क्योंकि दानिया जो कह रही थी वो बात थी तो सच ही। दरवाज़ा नीम हुआ था, जिसे धक्का देकर चौपट खोलती अंदर दाखिल हुई। स्विच बोर्ड के नीचे पड़ी। कुर्सी पे चढ़ते हुए 1-1.5 मिनट ज़ाया हो गया, मगर वो धुन की पक्की थी। सांस तब ही लिया जब कुर्सी पे चढ़कर बत्ती जला ली। फ़ौरन कुर्सी से नीचे उतरी और बाप के सराहने खड़ी होकर पूरे ज़ोर से चीखी। चादर में छुपे वजूद के हाथ बरामद हुए, जिन्होंने टटोलकर हरमीन के बाजुओं का तयन किया, फिर वहीं से पकड़कर उठाया और बेड पे अपने बराबर बिठा दिया। ये रूटीन का काम था। 2 सेकंड बाद कमरे में दोबारा से हल्के हल्के खराटे गूंजने लगे। हरमीन के मजाज पे वो खराटे इंतहाई भारी गुजरे, जिसका हर जाना खाजिन को भरना पड़ा। जहाँ उसके चेहरे से चादर हटी हुई थी वहीं हरमीन ने रख कर थप्पड़ मारा। बब्बा दंदे, मेरी माँ यूँ सोते में मत मारा करो, कहीं किसी दिन तुम्हें उठाकर दीवार में मार दिया तो फिर? वो नींद से भरी सुर्ख आंखें बेटी पे गाड़े कह रहा था। उसकी इतनी तकरीर के जवाब में मुंह बनाते हुए बोली बब्बा दंदे। जिस तरह वो नाक चढ़ाकर उसकी घूर रही थी, खाजिन के लिए मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। क्यों उठाया है? हरमीन की चूनियाँ लाओ। क्या लाऊं? चूनियाँ हैं? वो क्या होता है? चॉकलेट है। हरमीन ने माथे पे हाथ मारा। कमरे में आती ज़मशा ने ये मंजर देखा। खाजिन बेचारगी से पूछने लगा ये क्या कह रही है? इसकी चूड़ियाँ आने वाली हैं, पहले मम्मी के पास पड़ी हुई थी, अब तुम्हारे पास आ गई है। आ गई है या भेजी गई है? 1 मिनट, तुम इतनी तार क्यों हुई हो? क्या कोई मेहमान आए हैं? जयिश्मा ने नफ़ी में सर हिलाया और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई, क्योंकि दोनों हाथों में कपड़ों से भरे हैंगर उठा रखे थे। ये तुम्हारी मम्मी किधर जा रही है? मामा दल। ओह, हमारे घर जाएगी? क्यों? मम्मा नंदी है, बब्बा दंदा है।
شہزادی جی، میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور آج تک میری بہنوں نے مجھ سے یوں بازاروں کے چکر نہیں لگوائے جیسے تم مجھ سے کام لیتی ہو، اور رہتا میں تب بھی گندے کا گندا ہوں۔ تھوڑی سی ترقی ہی دے دو۔ چلو بابا چونیاں، تمہاری کوئی عمر ہے چوڑیاں پہننے کی؟ بابا دندے، حرمین، بابا نہیں کہتے، کتنی دفعہ کہا ہے، بابا کہتے ہیں۔ شہزما کے ٹوکنے پہ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، بابا نہیں، بابا بوتے ہیں۔ کیسی بابا کی بیٹی ہو، سونے تک نہیں دیتی ہو، ساری اپنی ماں پہ گئی ہو۔ خازن کے کہنے پر شائزمہ نے ملامتی نظروں سے نوازا۔ ہاں، میں تو تم سے گھر کے کام کرواتی ہوں، گھر کے کرواؤ یا اپنے ذاتی کام کرواؤ، بات تو ایک ہی ہے۔ شرم تو نہیں آتی بچی کے سامنے یہ فضول گوئی کرتے ہوئے، تبھی وہ تمہیں گندا کہتی ہے۔ اچھا تو تمہیں کیا کہتی ہے؟ اچھی مما ہے نا حرمین؟ مما اچھی ہے؟ حرمین نے ہر لحاظ بھلائے طاق رکھ کر نفی میں گردن ہلائی۔ خازن نے چڑھانے والی مسکراہٹ اچھالی۔ اب تو یقین ہو گیا ہوگا، جو میں کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں۔ تم اپنی چارمنگ مسکراہٹ دکھا کر جو حاصل کرنا چاہ رہے ہو میں سب سمجھتی ہوں۔ پچھلی دفعہ تم نے کہا تھا تم آئندہ کبھی رات بھر گھر سے باہر نہیں رہو گے، پر تم کیسے بدل سکتے ہو؟ وہ اپنی بات پوری کیے بغیر باہر کا رخ کر رہی تھی جب خازن کے دماغ نے کام کیا اور وہ ایک ہی جست میں بیڈ سے اتر کر اس کے برابر پہنچ گیا۔ مجھے تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب مجھ سے لڑنا ہوتا ہے اس وقت ٹپ ٹاپ تیار کیوں ملتی ہو؟ تاکہ لڑائی کر کے اپنے بھائی کی طرف چلی جاؤں۔ مجھے باتوں میں مت لگاؤ، مجھے تمہاری تصویریں ملی ہیں جہاں اس چڑیل کے ساتھ ڈنر کر رہے ہو۔ خازن کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ شائزمہ کا بازو چھوڑ دیا، مڑ کر بیڈ پہ بیٹھی حرمین کو گود میں لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ حرمینی، دادو کو بولو تیار ہو، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں، پھر چوڑیاں لینے چلتے ہیں۔ یاہو بابا چونیاں، جی چوڑیاں پائے بابا۔ حرمین نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر منہ چوما اور اس کی گود سے اتر کر دادی کی تیاری کروانے بھاگ گئی۔ خازن بیٹی کو جاتا دیکھتا رہا جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، پھر کمرے میں مڑا، دروازہ بند کیا اور شائزمہ پہ نظروں کا فوکس کیا۔ چہرے پہ دنیا بھر کی سنجیدگی تھی۔ تصویریں کس نے بھیجی؟ فائزہ کا نام مت لینا، فائز کا نام مت لینا، کیونکہ مجھے علم ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ واٹس ایپ پہ گروپ میں کسی نے بھیجی تھی، مجھے اس کسی کا نام چاہیے۔ کیا کرو گے؟ جا کر لڑو گے کہ میری بیوی تک میری سرگرمیوں کی خبر کیوں پہنچائی گئی ہے؟ جب وہ آدھی رات تک میرے انتظار میں بیٹھی نیند بھگا رہی تھی تب میں اپنی سابقہ معشوقہ کے ساتھ مزے کر رہا تھا۔ یو بیٹر واچ یور ٹنگ ڈیئر وائف۔ یہ بات اگر تمہاری بجائے کسی اور نے کہی ہوتی میں اس کی زبان کاٹ دیتا، اور مجھے اس بات کا بے انتہا دکھ ہوا ہے کہ یہ الزام لگانے والی تم ہو۔ کیا ایک انسان کو جاننے کے لیے 4 سال کم ہوتے ہیں؟ تم سے بہتر کسی اور کو علم نہیں ہے کہ اگر کبھی راتوں کو باہر رہتا ہوں تو صرف اور صرف کاروباری نوعیت کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ جس گھر میں تم سب رہ رہے ہو اور جس قسم کا عالی شان لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہو، یہ سب ممکن ہی تب ہوتا ہے اگر گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں تو۔ میں جانتا ہوں میرا رات بھر باہر رکنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، میں یہ بھی جانتا ہوں جب تک گھر نہ آ جاؤں تمہیں سکون نہیں آتا، اس لیے میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے 8 بجے سے پہلے گھر پہ موجود ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ممکن نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی عورت کے ساتھ کہیں بیٹھ کر جھک مار رہا ہوں۔ اب یہ بھولی سی صورت بنا کر میرے سامنے ٹس پہ مت بہانا ورنہ ایک رکھ دوں گا۔ اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہو؟ میں تو بس کل رات کا غصہ نکالتے ہوئے تھوڑا اوور ہو گئی۔ ہٹو سامنے سے، مجھے تیار ہونا ہے۔ ایسے کیسے ہٹوں؟ پہلے لڑائی معاف کرو۔ زائشمہ، خازن کی نظروں میں غصہ ناچ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی بہت غلط بٹن دبا گئی ہے، مگر اب جیسے بھی پر اس آدمی کو منا کر ہی سکون آنا تھا۔ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے قریب آئے، ہاتھ بڑھا کر خازن کا چہرہ چھونا چاہا۔ خازن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ پھر سامنے آ گئی۔ تم جانتے تو ہو تم میرا بڑا ہی قیمتی خزانہ ہو، اور وہ عورت ہر اس گیدرنگ میں جان بوجھ کر شامل ہوتی ہے جہاں تمہاری آمد کے امکان ہو۔ جانتے ہو، گروپ میں عورتیں کہہ رہی تھی مشال دن رات پچھتاتی ہے کہ اس نے خازن کو کھو دیا ہے۔ مشال کو زائشمہ سے انتہا کی نفرت ہے اور وہ سر عام کہتی ہے جس وقت زائشمہ ان کی زندگی میں آئی عین اسی پل مشال اور خازن کے راستے جدا ہوئے، عین اسی وقت اسی پل اس نے اپنا عاشق کھو دیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس لیے میں ڈرتی ہوں ایک عورت اگر خود کو پیش کرے تو کوئی مرد کب تک نظر پھیر سکتا ہے، کب تک متوجہ نہ ہوگا۔ کیا ہوگا اگر ایک دن یوں ہی اچانک تمہارا دل بدل گیا؟ پھر میں کیا کروں گی؟ کہاں تمہیں ڈھونڈوں گی؟ میں تم پہ شک نہیں کرتی ہوں خازن ایاز، پر برے وقت سے ڈرتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایک مرد تم سے پہلے میری زندگی میں آیا تھا، چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس کی موجودگی کے اثرات میری زندگی میں گہرے نہیں تھے، صرف ایک نام کا حوالہ تھا۔ تم میری روح ہو، میں تم میں جیتی ہوں، تم میری بچی کے باپ ہو، سن رہے ہو؟ وہ عورت سب کو کہتی ہے کہ ایک دن وہ تمہیں واپس جیت لے گی۔
ज़ाइशमा की कामती उंगलियों की गिरफ्त में खाजिन का दामन था। आंखों में आंसू फैले हुए थे, नज़र मिलाने से कतरा रही थी। खाजिन का गुस्सा झाग की तरह वहीं बैठ गया। पहले उसकी कामती उंगलियों को अपने हाथों में लिया, हल्के से प्रेशर के साथ उसके हाथ दबाता रहा, यहाँ तक कि कपकपाहट तकरीबन ख़त्म हो गई। फिर सीधे हाथ से ज़ाइशमा के गालों पे फैली नमी समेटी। मुझ तक भी ये बातें पहुंची हैं। मैं अब तक सिर्फ इसलिए खामोश था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक ABCD इंसान उठकर मेरे लिए जो भी कहता फिरे। वो अपने बाप की कंपनी चला रही है, बिज़नेस अच्छा है, बहुत पुरानी फर्म है। इसलिए हमने सिर्फ बिज़नेस के इंटरेस्ट को देखते हुए उन लोगों के साथ 2 प्रोजेक्ट फाइनल किए थे, एक पिछले साल और एक इस साल। मेरा कारोबार जितना भी अच्छा चले, अगर मेरी फैमिली किसी तरह से भी सफ़र कर रही हो तो मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा। ख़ासकर जिस औरत को सारी उम्र अपनी नज़रों के सामने खुशपाश हंसता खेलना देखना चाहता हूँ। अगर वो यूँ परेशान रहेगी तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। इंसान का क्या है, कभी भी भटक सकता है, मगर तुम मेरे लिए दुआ करती रहोगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। और मेरी बेटी तो आज ही इतने भारी थप्पड़ मारती है, उधर मेरे गाल पे अभी तक जलन हो रही है। ज़ाइशमा के लब फैले, सर उसके धड़कते सेहतमंद सीने पे रखते हुए बोली, तुम्हारा अपना कसूर है, तुम ही ने उसको इतना फ्री किया हुआ है। खाजिन मुस्कुराया, अब तो परेशान नहीं हो। ज़ाइशमा ने जवाब ना दिया बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। मैंने शादी के 4 माह बाद ही तुमसे इजहार मोहब्बत किया था और आज तक अमल कर रहा हूँ, फिर भी पूछ रही हो। शादी को अरसा हो गया, मुझे अब दोबारा से इजहार चाहिए। वो मुस्कुराया, अभी चाहिए? हाँ, अभी चाहिए, और ज़बानी इजहार चाहिए। अच्छा, चलो यूँ ही सही, एक फ़ोन कॉल की इजाज़त मिल सकती है। वो ज़ाइशमा के जवाब से पहले ही बेड साइड पर रखा अपना मोबाइल उठा चुका था। डायरेक्टरी में सबसे पहला नंबर मिलाया, चौथी बेल पे जवाब मौसूल हुआ। ज़ाइशमा बेड ठीक करने में लग गई थी। खाजी ने उसका हाथ पकड़कर बेड पे बैठने का इशारा किया और फ़ोन का स्पीकर ऑन किया। फाइज़, जी सर। मेरे वकील को बोलो वो मिशाल गनी के एंटरप्राइज़र को लिख दे कि आज की तारीख से मैं उन लोगों के साथ किए अपने तमाम कारोबारी मामले ख़त्म कर रहा हूँ। मुआहदे से फिरने का जो भी हर्जाना होगा वो मैं देने को तैयार हूँ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा फैसला इतनी अचानक? सर, लाखों छोड़ करोड़ों का नुकसान है। फ़ायदा ज़्यादा है, मुझे ऐसे नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उनको लिख दो, दोगली औरत के साथ मज़ीद कोई डील नहीं होगी। अब ज़्यादा सवालों जवाब ना करो, मुझे अपनी हरमीन को चूड़ियाँ दिलवाने जाना है। उसने फ़ोन बंद करते हुए फ़ख्रिया नज़रों से नवाल को देखा, जो हैरान बैठी थी। ये क्या हरकत की है? अपना इतना सरमाया क्यों डुबो रहे हो? चैप्टर क्लोज्ड, नो मोर आर्ग्यूमेंट। और जहाँ तक इजहार मोहब्बत है, मैं हर रोज़ ना भी कहूँ तो तुम ये यकीन लेकर घूमा करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कितनी करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये सब फजूल है। बस अहम है तो ये कि मोहब्बत करता हूँ। दरवाजे पे नन्हे हाथों की दस्तक शुरू हो गई थी और वो फ़ौरन से दरवाज़ा खोलने को आगे बढ़ा। आखिर दूसरी जानिब उसकी बेटी थी, जिसको ईद की चूड़ियाँ दरकार थी, और वो उसकी हर नन्ही ख्वाहिश को मोहतरम जानता था। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त नावल था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अच्छा नावल मिला, मतलब एक सेंसिबल कपल, मतलब एक समझदार कपल की स्टोरी थी जो कि मुझे और आप लोगों को दोनों को पसंद आई होगी और हम लोगों ने इन्जॉय किया। मैंने तो इंतहा का इन्जॉय किया, मतलब पढ़ते हुए जो चीज़ आप इन्जॉय करते हो ना, उसका आपको फील नहीं होता और आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी से पढ़ लो। तो इस तरह के नावल्स जो होते हैं बहुत आउटडेटेड और वो क्या कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ते हुए। तो यकीनन आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई नो इसका सेकंड पार्ट छोटा था, लेकिन मैं इसको फर्स्ट पार्ट के साथ कंबाइन करके नहीं दे सकती थी, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड करना, तो मैंने फिर उसको सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिया और यकीनन आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। इसकी तो खैर ख़त्म हो गई इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।